السلام علیکم ایوری ون، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے اس لیکچر میں اسپورٹس سائیکولوجی کا بیسک انٹرو کیا ہے، اس کا ایم کیا ہے، پرپز کیا ہے، اور اسپورٹس سائیکولوجسٹ کا رول کیا ہے جاننے والے ہیں۔ میجر ایریاز ہم اسٹڈی کر رہے ہیں۔ آج ہمارا سیکنڈ لاسٹ ایریا ہے اسپورٹس سائیکولوجی، بہت فیمس ایریا ہے۔ اسپورٹس سائیکولوجی ہسٹری کا لیکچر ریکارڈ ہو چکا ہے۔ انٹروڈکشن، ایم، اسکوپ اور رول آف اسپورٹس سائیکولوجسٹ اس لیکچر میں آپ جاننے والے ہیں۔ سو انٹروڈکٹری پارٹ میں ڈیفینیشن دیکھتے ہیں۔ اسپورٹس سائیکولوجی از دا اسٹڈی آف psychopathological bases, processes, and effects of sport. Sports psychology is the study of how psychological factors influence sports athlete performance, exercise, and physical activity. They also they also help athlete utilize psychology to improve their sports performance and mental well-being. Basically, sports psychology ایک ایسا ایریا ہے سائیکولوجی کا جس میں ایتھلیٹ، اسپورٹس مین یا اس اسپورٹس سے جڑے ہوئے جتنے بھی لوگ ہیں ان کی جو مینٹل ہیلتھ ہے، ویل بینگ ہے، اس پر کام کرنا، اور وہ کون سے ایسے موٹیویشنل محرکاتی فیکٹرز ہیں جن کا استعمال کرتے ہوئے ایتھلیٹ کی پرفارمنس کو انکریز کیا جا سکے، اور اس کی جو ذاتی زندگی ہے اور دوسری ایسی وہ تمام چیزیں جو وہ اپنی پرسنل لائف میں استعمال کرتا ہے ان سے بالا تر کر کے اسے ایک اچھا اسپورٹس مین بنایا جائے، اس کی کوچنگ کی جائے۔ تو یہ جو پورا ایک ورکنگ ہے، پورا جو ایریا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے اسپورٹس سائیکولوجی کہتے ہیں۔ دیکھیں، ایک سپورٹس کوئی بھی، یعنی فٹ بال ہے، کرکٹ ہے، اس میں جتنے بھی سپورٹس مین آتے ہیں ان کا ایتھنوگرافیکلی پیچھے سے بیک گراؤنڈ ہے، وہ کس فرقے سے ہیں، کس مذہب سے ہیں، کس خطے سے ہیں، کتنے ڈفرینسز ہیں۔ اگر ان کی بنیاد پہ اگر دیکھا جائے تو ٹیم میں لڑائیاں ہو سکتی ہیں، لیکن ان کو ایک ہی ٹیم بنانا، ٹیم بلڈنگ کرنا، ان کے اندر سوشل فیسیلیٹیشن کریٹ کرنا، سوشل لوفنگ نہ کرنا، اور کسی قسم کی جو برائی ہوتی ہے، یعنی سپورٹس جان کے ہار جانا، جان کے وہ جو پیسے لے لینا، اس طرح کی ساری چیزوں سے باز رکھنا، اور ملک کے لیے اور اپنے یعنی ویجیلنٹ ہو کر، چوکنا ہو کر وہاں پہ کھیلنا، اور کون سی چیزیں استعمال کرنی ہیں۔ ایک صبح میچ ہے تو اس سے پہلے رات کو کب سونا ہے، سلیپنگ پیٹرن کیا ہو، ایٹنگ پیٹرن کیا ہو، کون سی چیز کھانی ہے نہیں کھانی، ڈائٹ، یہ ساری جو پلاننگ ہے یہ بیسیکلی سائیکالوجی میں آتی ہے، اور ان پر اگر مسلسل ورکنگ کی جائے تو پھر ہی ایک اسپورٹ مین جو ہے وہ اچھا پرفارم کر پاتا ہے۔ بعض اوقات جب پاکستان میچ ہارتا ہے تو اس کے پیچھے کچھ فیکٹرز ہوتے ہیں، وہ اس پر سائیکولوجسٹ کام کرتا ہے۔ اگر ان فیکٹرز کو پہلے ہی جان لیا جائے، کام کیا جائے، ان کو بہتر کر لیا جائے تو نتائج بہترین ہو سکتے ہیں۔ سو بیسیکلی اس کے ایم کیا ہے اسپورٹس سائیکولوجی کی؟ انہینسنگ پرفارمنس۔ یہی وہ باتیں جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہیں کہ اس کی پرفارمنس ایک نارمل ہے، لیکن ان کو بوسٹ کیا جا سکتا ہے اگر ایک سائیکولوجسٹ کام کرتا ہے۔ ان کی پرفارمنس بوسٹ کی جا سکتی ہے، انہینس کی جا سکتی ہے موٹیویشن دے کر، ان کی ایٹنگ ہیبٹس، ان کی سلیپنگ پیٹرنز، ان ساری چیزوں کو دھیان رکھتے ہوئے۔ کوپ ود دا پریشر۔ اب جو پریشر ہوتا ہے، یعنی لاسٹ اوور ہے اور اس میں 5 رنس چاہیے، اور بالر بھی ہیوی ہے، اور ایک پریشر ہے، انڈیا پاکستان کا میچ ہے، تو دیکھیں کتنا پریشر ہے، تو وہاں پہ اس کے اندر کانفیڈینس بلڈ کرنا، وہ مختلف ٹیکنیکس ہوتی ہیں جن کی مدد سے سائیکولوجسٹ کانفیڈینس بلڈ کرتا ہے۔ ریکوری فرام انجریز، بہت زیادہ انجریز بھی ہوتی ہیں، ان سے ریکوری کے حوالے سے ایکسرسائز پروگرام، ان کے ریگولرٹی لانا، ان کی پریکٹس کرواتے رہنا مسلسل، اور ان کو کہنا کہ اسپورٹس کو انجوائے کر کے کھیلیں، اس کو بورنگ نہ سمجھیں۔ تو اس کے حوالے سے یہ میجر ایم ہیں جو ہائی لائٹ کیے گئے ہیں۔ اسکوپ کی بات کریں، اسپورٹس سائیکولوجی از بینگ اسٹیبلش ایز این اپلائیڈ اپروچ دیٹ از فوکسنگ آن ڈرائنگ، ڈیولپنگ اینڈ مینٹیننگ کیپیسٹی، موٹیویشن اینڈ پرفارمنس ان ایتھلیٹس ود ریسرچ کی بنیاد پر ان کے اندر کیا کیپیسٹی مینٹیننگ، ان کی جو کیپیسٹی ہے اس کو مینٹین کرنا، ان کو موٹیویٹ کرنا، اور ان کو ڈیولپ کرتے رہنا، اور نئی اسکلس چیزیں سکھاتے رہنا باتیں۔ اسکالرس، ایجوکیٹرز اینڈ پریکٹیشنرز آر ڈسکسنگ آن ویریس فنڈامنٹل ایشوز۔ جو بنیادی ایشوز ہوتے ہیں کسی بھی میچ کو لے کر، ان پر ڈیپلی اسٹڈی کیا جاتا ہے، اور نیکسٹ آنے والے میچ میں ماضی والی غلطیوں سے سیکھا جاتا ہے۔ سو اسپورٹس مین کا رول، یہی باتیں جو میں نے ابھی آپ کو بتا دی ہیں، یہی سارا رول میں آتا ہے، لیکن اس کو مزید دیکھتے ہیں۔ اسپورٹس سائیکولوجسٹ پرفارم رینج آف ویریس فنکشنز which include sports performance and education. Sports psychologists also work to improve the mental well-being of other people related to sports, irrespective of athletes only. They provide counseling services to a number of people, ranging from children and teens involved in athletes to professional players. They also counsel injured athletes to return to their game and sports. Sports psychologists are interested to study the impact of psychology on athletes' performance. Moreover, on the other side, sports psychologists also study the effects of physical activity on human mood, personality, and relationships. They usually
directly work with athletes to train them in psychological aspects to improve their functioning and performance. These skills include positive self-talk, visualization, imagery, and goal setting and collaborative effort. So ये वो सारे मेजर रोल्स हैं जो एक अच्छा स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट परफॉर्म करता है. लेकिन जितनी भी स्पोर्ट्स हैं उनके पीछे साइकोलॉजिस्ट मौजूद हैं, उनकी बुनियाद पर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी आ रही है. अब ऑस्ट्रेलिया वो कभी घबराता नहीं है. जब मैच हार भी जाए तो जब वापस आते हैं तो उनके एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया जाता है, फूल फेंके जाते हैं. लेकिन हमारे यहाँ जब इंडिया पाकिस्तान में मैच अगर क्रिकेट खेल रही है तो उसको मोटिवेट किया जाता है बहुत ज़्यादा अच्छे अल्फाज. लेकिन जब से वो हारना शुरू होते हैं, कोई मैच हार जाए तो हम इतना क्रिटिसाइज़ करते हैं, उससे उनका मोराल डाउन हो जाता है और फिर वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते. उस हालत में जब वो खुद को मारने की हद तक पहुंच जाते हैं, उन हालात से एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट ही उनको बचाता है, उनको मोटिवेट करता है, उनको बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताता है जिससे उनका मोराल अप होता है. सो हमें एज अ नेशन अपने स्पोर्ट्स मैन जितने भी खिलाड़ी हैं उनको मोटिवेट करना चाहिए. ये सिर्फ स्पोर्ट्स मैन के लिए नहीं है, कोई भी इंसान जो परफॉर्म कर रहा है, कुछ दे रहा है, उसको हमेशा मोटिवेट करना चाहिए, नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाना चाहिए. देखो जो ये जो इंसान है ना, ये कोई सोच की बना हुआ गोदा है. यानी यूँ कह लें कि ये एक बुलबुला है और उस बुलबुले में सोच है. वो सोच अगर गंदी है तो वो बुलबुला भी गंदा हो जाएगा, अगर वो सोच ठीक है तो वो बुलबुला ठीक हो जाएगा. सोच पे काम किया जाता है. जितनी भी साइकोलॉजी है वो बेसिकली थॉट्स पे काम करती है और थॉट्स ही इसका मेन रूट है. स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में अगर आपका थॉट है कि जब वो स्पोर्ट्स मैन आता है मैदान में तो उसकी यही ख्याल होता है कि मैंने हार नहीं मानी, मैंने जीतना है. अब अगर एक स्पोर्ट्स मैन आते ही वो कह रहे कि मैं जीत ही नहीं सकता, वो कभी नहीं जीतेगा. इसलिए बेसिकली स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट इस पर काम करते हैं, उनकी थॉट्स पर, उनको हमेशा पॉजिटिव रखते हैं और जितने भी प्रेशर्स होते हैं उनको कंट्रोल करते हैं. ये एक पूरा एरिया साइकोलॉजी का बहुत फेमस एरिया है. सो फाइनली इसके नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे असेसमेंट प्रोसीजर क्या है और इसका स्टेटस क्या है और पर्सपेक्टिव्स, फेमस पर्सपेक्टिव कौन कौन से हैं. फाइनली थैंक्स